او دل محل یا دل محل پر داخل کرے، محل جس کا ہے اس پر داخل کرے، محل یعنی آنکھ، آنکھ جس کی ہے اس کو داخل کرے، کس پر؟ کس کی ہے آنکھ؟ اس پر داخل کر لے۔ نہ ہو من زیدن، من زیدن، مثال میں ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من زیدن۔ اچھا تو یہ کئی صورتیں ہو گئی، لیکن اصل اس ظاہر دونوں ضمیروں کے درمیان میں آنا چاہیے، قاعدتاً آیا، لیکن صحیح ہے کیا کرے، دوسری ضمیر کو حذف کر کے من کو خود اس میں ظاہر کو حل پر داخل کر لے، یہ بھی صحیح ہے، یا من کو داخل کر لے محل کو آنکھ، یا من کو داخل کرے صاحب کو حل، یعنی ومما جاء من کلامہم۔ اچھا وہ ان مثالوں میں سے جو آیا ہے کلام عرب میں سے، کیا یہ آیا ما احد احسن به الجمیل من زید، تو وہ ہے کہ من کو داخل کیا آپ نے کس کے اوپر، کیا ہے دل محل کے اوپر، زید کے اوپر لے جا کر داخل کیا۔ ما احد احسن به الجمیل، جمیل احسن کے لیے فاعل ہے، فاعل ہے، پہلی ضمیر تو ہے بھی ہی، دوسری ضمیر نہیں ہے۔ والاصل، اصل میں کیا اصل عبارت کیا تھی؟ اچھا من حسن الجمیل بزید تھا، یہ من کو لے جا کر کیا ہے حسن پر داخل کیا تھا، داخل کرنا تھا، پھر حسن کو حذف کر دیا ہے، لے جا کر کیا ہے خود زید پر داخل کیا۔ اضیف الجمیل الی زید ثم حذف، پھر کیا کیا ہم نے من حسن الجمیل بزیدن، با کو حذف کر کے جمیل کو زید کی طرف اضافہ کیا، پھر کیا ہے جمیل کو دوبارہ حذف کیا حسن کے ساتھ، من کو داخل کیا کس کے اوپر؟ خود زید کے اوپر، تو بن گیا کیا ما احد احسن به الجمیل من زید۔ نظیر قول المصنف، اس کا نظیر ہے مصنف کا یہ قول، خود ابن مالک ایک مثال لاتا ہے، فلن تر فی الناس من رفیق ای صاحب اولا به الفضل من ابی بکر صدیقی، اس کا کیا ہے شبیہ ہے۔ اچھا کیا کرے یہاں پر، یہ پہلی والی مثال کی شبیہ ہے، دیکھیے اولا به الفضل، الفضل فاعل اولا ہے، اس میں تفضیل کے لیے فاعل ہے، پہلی ضمیر تو ہے، دوسری ضمیر حاذف ہو گئی ہے، من کو داخل کیا خود اس سے صاحب کے اوپر لے جا کر، صاحب کے اوپر داخل کیا، جر دے دیا صاحب کو، من ابی بکر صدیق، اذ الاصل، اصل میں کیا تھا اولا بالفضل من ولایت الفضل بالصدیق تھا، ثم من فضل صدیق ثم من صدیق بن گیا، من ابی بکر صدیق وہی من صدیق ہی ہے، ہاں ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں اعلی جائز ہے دوسری ضمیر کو حذف کر کے من داخل کر لے، اور کس کو داخل کرے اس کے بارے میں تین مختلف صورتیں ہو گئی، ہاں صحیح ہے۔ اچھا یہاں تک اس میں ظاہر کو رفع دینے کے بارے میں بحث کیا ہم نے، بس اس میں ظاہر کو رفع دینا کم تھا، لیکن شرائط موجود ہو تو کثرت سے اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا ہے، اس میں تفضیل۔ اب اس خاتمے میں آ کر بحث کرتا ہے کہ آیا اس میں تفضیل فاعل کے علاوہ دوسرے مفعولوں کو، مفاعیل کو نصب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، مسئلہ یہ ہے۔
اچھا حال کو نصب دے سکتا ہے، تمیز کو بھی نصب دے سکتا ہے. ہاں حال کو نصب دے دے گا، تمیز کو نصب دے دے گا. رہ گیا مفاعیل، مفعول بہ ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہ ہے، مفعول مع ہے. ان کو نصب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ سب سے پہلے مفعول بہ کہہ رہے کہ یہ اس میں تفضیل مفعول بہ کو نصب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. مشہور ہے علماء کا نظریہ یہ کہ نصب نہیں دے سکتا ہے. بعض کہتے ہیں نصب دے سکتا ہے. مثال لاتے ہیں یہاں پر، صحیح ہے، بس مفعول بہ کے اندر اختلاف ہو گیا. مفعول مطلق کو نصب نہیں دے سکتا ہے، مفعول مطلق کو نصب نہیں دے سکتا ہے. اما اس کے علاوہ دوسرے مفاعیل جو ہیں، مفعول لہ ہے، مفعول فی ہے، مفعول مع ہے، ان کو نصب دے سکتا ہے. مفعول مطلق کو نہیں دے سکتا. مفعول بہ میں اختلاف ہو گیا. اکثر قائل ہے کہ یہ نصب نہیں دے سکتا ہے، بعض کہتے ہیں نصب دے سکتا ہے. ہاں دیکھیں، خاتمۃ اجمعوا علی ان افعل التفضیل یعمل فی التمیز. علماء کا اجماع ہے اس میں تفضیل عمل کرتا تمیز میں، حال میں، ظرف میں. تمیز کو نصب دیتا ہے، حال کو نصب دیتا ہے، ظرف کو بھی نصب دے سکتا ہے. ٹھیک، وہ ہا قضا مفعول اللہ کو بھی نصب دے سکتا ہے، ہا قضا مفعول مع کو بھی نصب، مفعول مع کو نہیں دے سکتا. ہاں اشتباہ کیا، مفعول مع کو نصب نہیں دے سکتا ہے. ہاں یہاں بیان نہیں کیا، دوسری کتابوں میں ہے کہ مفعول اللہ کو نصب دے سکتا ہے، مفعول مع کو نصب نہیں دے سکتا ہے. ہاں غلط ہے، نصب دینا غلط ہے، نصب نہیں دے سکتا. ہاں کیا خاتمۃ اجمعوا علی ان افعل التفضیل، اس میں تفضیل عمل کرتا تمیز و حال و ظرف میں. اس پر علماء کا اجماع ہے، شاہوں کا اتفاق ہے. وعلی انہ لا یعمل فی المفعول مطلق. اچھا، لیکن مفعول مطلق پہ بھی عمل نہیں کر سکتا ہے، اس میں بھی علماء کا اجماع. ولا انہ لا یعمل، اور اس پر بھی اتفاق ہے علماء کا کہ عمل نہیں کرتا مفعول مطلق پہ. ولا فی المفعول بہ، مفعول بہ کو بھی نصب نہیں دے سکتا ہے. بعض قائل ہے کہ مفعول بہ کو نصب دے سکتا ہے، لیکن کیا ہے یہ کہتا ہے کہ اجماع علماء ہے کہ مفعول بہ کو بھی نصب نہیں دے سکتا ہے. ہاں ٹھیک. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى، اچھا اب اگر مفعول بہ کو نصب نہیں دے سکتا ہے اس میں تفضیل، تو اس آیت کے لیے کیا کرو گے کہ جب تو مفعول بہ واقع ہوا ہے، یہ مفعول بہ کو نصب دیا ہے کہاں پہ؟ اس آیت کے اندر. اما قوله تعالی اللہ اعلم حیث یجعل رسالته، اللہ یجعل حیث، اللہ اعلم حیث یجعل رسالته. دیکھیں بعض علماء آ کر کہتے ہیں کہ عالم اس میں تفضیل حیث مفعول بہ ہے، حیث کیا مفعول بہ قرار دیتے ہیں. ابھی سیوطی کہتا ہے نا علماء کا اجماع ہے مفعول بہ کو نصب نہیں دے سکتا ہے، تو ادھر کیا کرو گے اس مثال میں؟ حیث مفعول بہ ہے یا نہیں؟ کہہ رہے کہ فحیث مفعول بہ لفاعل مقدر، حیث مفعول بہ ہے ایک فعل مقدر کے لیے. دل علیہ عالم، کچھ فعل مقدر کو دلالت کرتا لفظ عالم. عالم کہتا ہے کہ ایک فعل تقدیر میں ہے. عالم کیا کہتا ہے؟ یا عالم. عالم کہتا ہے یا عالم تقدیر میں ہے، اس نے حیث کو نصب دے دیا. او مفعول بہ علی السعہ، یا یہ مفعول بہ ہے اعلم کے لیے بنا بر توسع، باب توسع کے بنا پر. توسع یعنی کیا؟ توسع کا مطلب یہ ہے کہ ایک شیء مفعول فی واقع ہوتی ہے، ایک چیز ایک اسم مفعول فی واقع ہوتا ہے، اس کے دائرے کو ذرا وسیع کرتے ہوئے اسی کو لے جا کر مفعول بہ واقع کرتے ہیں.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ توسو کے بنا پر ہم نے حیث کو مفعول بہ بنا دیا، کس کے لیے؟ اعلم کے لیے. ٹھیک. کذا قالوا، یہی باتیں علماء نے کہا. کیا کہا؟ یا تو فعل تقدیری کے لیے مفعول بہ ہے یہ حیث، یا علم تقدیر میں اس کے لیے مفعول بہ ہے، یا توسو کے بنا پر خود عالم کے لیے مفعول بہ قرار دے دی ہے. صحیح ہے. ٹھیک. لیکن اس بات کو رد کر دیتے. قال ابو حیان، زوار ابو حیان آ کر کہتا ہے وقواعد النحو تعباہ، قواعد نحو اچھا رد کر دیتی ہے یہ چیزیں. کس کو رد کر دیتی ہے؟ یہ جو اوپر کہا تھا مفعول بہ، مفعول بہ یہ عالم کے لیے یا بات بنا پر توسع مفعول بہ، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ دونوں باتوں کو رد کر دیتا ہے. ان دونوں باتوں کو، یعنی مفعول بہ نہیں ہے، نہ فعل معذوف کے لیے مفعول بہ ہے، نہ توسع کے بنا پر مفعول بہ بن سکتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ قال ابو حیان وقواعد النحو تعباہ. کیوں کیا ہے نفی کر دیتی ہیں، رد کر دیتی ہیں؟ لنصهم على ان حيث لا تتصرف، کیونکہ علماء کا نص ہے، صراحت ہے. علماء نے صراحتاً کہا ہے کہ حیث ظرف غیر متصرف ہے. ظروف دو قسم کے ہیں. کیا؟ وہ ظروف جو مفعول بھی واقع ہوتے ہیں نا، ان کی دو قسمیں ہیں، بعض متصرف ہے، بعض غیر متصرف ہے. اچھا، غیر متصرف کسے کہتے ہیں؟ ان ظروف کو کہا جاتا ہے جو ہر وقت مفعول فی واقع ہوتے ہیں، غیر مفعول فی واقع نہیں ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں غیر متصرف. اس کے مقابلے میں بعض ظروف ہیں متصرف ہے. متصرف یعنی کیا؟ گاہی مفعول فی واقع ہوں گے، گاہی مفعول فی کے علاوہ دوسرے مفعول بہ یا مبتدا یا خبر. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ظروف ہے متصرف. اب آ جائے حیث کیا ہے؟ حیث غیر متصرف ہے، یعنی کیا؟ ہر وقت مفعول فی. ہاں، جب غیر متصرف ہے تو غیر متصرف ظرف کو آپ مفعول بہ قرار نہیں دے سکتے ہو، نہ فعل تمہیدی کے لیے نہ کیا ہے من باب توسع. اچھا، قواعد نہ ہو اس بات کو رد کر دیتی ہیں، کیونکہ نص کیا علماء نے کہ حیث غیر متصرف نہیں ہوتا. ٹھیک، یہ متصرف نہیں ہو سکتا تو یہ مفعول بہ واقع نہیں ہو سکتا ہے، اور توسع بھی صحیح نہیں. وَأَنَّهُ لَا يَتَوَسَّعُ إِلَّا فِي الظَّرْفِ الْمُتَصَرِّفِ. اور توسع صحیح نہیں ہے. کہاں توسع صحیح ہوتا؟ جو ظرف متصرف ہوتا ہے. ظرف جو متصرف ہوتا ہے اس کو آپ ظرف نہیں بنائیں، کیا بنائیں؟ مفعول بہ بنا دیں. ہاں ہو سکتا ہے، یہ ہاں ایسا نہیں ہے. وَأَنَّهُ لَا يَتَوَسَّعُ إِلَّا فِي الظَّرْفِ الْمُتَصَرِّفِ. قَالَ. اچھا، پھر یہ رد کیا ابو حیان نے، جو فعل تقدیری کے لیے مفعول بنا دیا تھا وہ بات بھی رد کر دیا. یہ توسع کی بنا پر خود عالم کے لیے مفعول بہ قرار دیا، وہ بھی رد. پھر کیا ہے یہ آیت کی ترکیب کیا ہے؟ پھر اللہ اعلم حیث، خدا داناتر ہے، کس چیز کو زیادہ جانتا ہے؟ کہاں پر رسالت رکھنا ہے اس جگہ کو زیادہ جانتا ہے خدا. تو یہ حیث تو مانا کے بعد سے مفعول بہ لگتا ہے، مفعول فی تو نہیں ہے. ادھر کیا کرو گے ترکیب میں؟ ہم نے تو مفعول بہ کو رد کر دیا. ہاں، قال کون؟ ابو حیان. قال والظاہر اقرارها على الظرفیۃ المجازیہ. ظاہراً یہ ہے کہ اقرار یعنی اثبات، ابقاء. ظاہراً یہ حیث اپنے ظرفیت پر باقی ہے،
یہ حیث کیا ظرف ہے، مفعول بہ نہیں ہے، مفعول ہی ہے، ظرف ہے، ظرف ہے۔ اچھا اب ظرف دو قسم کا ہے، دیکھیں ظرف حقیقی، ظرف مجازی۔ ظرف حقیقی الماء فی الکوزہ، دیکھو کوزے میں نظر آ رہا پانی ہے، وہ جو ظرف ہے نظر آ رہا ہے، مشاہدے میں آ رہا ہے، اس کے اندر پانی ہے، اس ظرف کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف حقیقی۔ ایک ظرف ہوتا ظرف مجازی، ٹھیک ہے۔ یہ جو حیث یہاں ظرف ہے یہ ظرف حقیقی نہیں ہے، ظرف مجازی ہے، ٹھیک۔ ظاہراً یہ حیث اپنے ظرفیت پر باقی ہیں۔ ایک وَتَضْمِينُ أَعْلَمَ مَعْنَى مَا يَتَعَدَّى إِلَى الظَّرْفِ، اور عالمہ کے اندر، عالمہ اسم تفضیل کے اندر ایک ایسا اسم تفضیل کا معنی آیا ہے، وہ اسم تفضیل فی یعنی حیث کی طرف متعدی ہو سکتا ہے، یعنی اس حیث کو اپنے لیے مفعول فی بنا سکتا ہو، ایسا اسم تفضیل کا معنی اس کے اندر آ گیا۔ اچھا دیکھیے اگر عالمہ کو اپنے معنی میں علم میں رکھا، یہ علم کا معنی جب تک عالمہ دیتا ہے تو یہ حیث مفعول فی نہیں بن سکتا ہے، معنی صحیح نہیں ہوتا، حیث اس کے لیے مفعول فی یعنی حیث کی طرف یہ عالم متعدی نہیں ہو سکتا، مفعول فی نہیں بنا سکتا ہے، تو نہیں بنا سکتا تو کیا کریں گے؟ اس عالموں کا اندر دوسرے کسی کا معنی لائیں گے، دوسرے کس کا معنی لائیں گے؟ ایسا کسی کا معنی لائیں گے کہ وہ اس حیث کی طرف متعدی ہو سکتا نہیں، حیث کو اپنے مفعول بھی بنا سکتا ہے، ایک ایسا اسم تفضیل کا معنی اس کے اندر آ گیا ہے۔ اب کس کا معنی آ گیا ہے؟ عالموں کے اندر انفضو کا معنی آ گیا ہے، عالموں کا معنی انفضو جب ہوگا تو یہ انفضو حیث کو مفعول بھی بنا سکتا ہے، بس حیث اس کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول بھی نہیں کہ مفعول بے۔ سمجھ میں آ گئی بات آئی؟ واللہ ظاہراً یہ ہے کہ یہ حیث اپنی ظرفیت پر باقی ہے، اور عالموں کے اندر تضمین کسے کہتے ہیں؟ باب تضمین یعنی ایک کلمے کے اندر دوسرے کسی کلمے کا معنی، ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کا معنی لانے کو کہتے ہیں کیا؟ تضمین۔ یہاں پر بھی ایسا ہے کہ عالموں کے اندر کیا آ گیا؟ ایک ایسا اسم تفضیل کا معنی آیا ہے، وہ اسم تفضیل ظرف کی طرف متعدی ہو سکتا ہے۔ فالتقدیر اللہ انفض، عالم کے معنی انفض، پھر جب انفض ہو تو حیث کیا بنے گا اس کے لیے؟ مفعول فی، حیث یجعل رسالتہ ای هو نافذ العلم، یعنی علم نافذ کرنے والا ہے ان مواضع کے اندر۔ تو کیا فرض کر لے اس میں تفضیل ایک ایسا فعل سے بنایا کہ وہ فعل دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس میں تفضیل بنے گا، لیکن اس کے بعد جو مفعول آئے گا وہ فعل تقدیری کے ذریعے منصوب ہو جائے گا، اس میں تفضیل کے ذریعے منصوب نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اچھا اگر اس میں تفضیل بنایا ایک ایسے فعل سے ہی وہ فعل خود متعدی ہے، خود متعدی ہے، خود متعدی فعل سے اس میں تفضیل بنا دیا جائے تو اس میں تفضیل کو کیا کریں گے؟ پہلے متعدی سے بنا دیا۔ اچھا اب وہ فعل متعدی ایسا فعل ہے جو مادہ علم پر دلالت کرتا ہے، علم خود متعدی ہے یا لازم ہے؟ عالمہ متعدی ہے، جب متعدی ہے تو اس میں تفضیل کو من کے با کے ذریعے متعدی کر لیں گے، مفعول میں تو نہیں لے گا لیکن متعدی کس طرح کر لیں گے؟ با کے ذریعے۔ اچھا اگر اس میں تفضیل ایسا کسی فعل سے بنا دیا کہ وہ فعل خود متعدی ہے، منتہا محبت پر دلالت کرتا ہے یا بغض پر دلالت کرتا ہے، تو اس میں تفضیل کو لام کے ذریعے متعدی کرتے ہیں،
محبت و بغض پر دلالت کرے اور خود متعدی ہو تو اس میں تفضیل کو کس کے ذریعے متعدی کرتے ہیں؟ لام کے ذریعے. اچھا اگر علم پر دلالت کرتا ہے تو با کے ذریعے. ان دونوں سے خالی ہو تو بھی لام کے ذریعے متعدی کر لیتے ہیں. طریقہ یہ ہے. ہاں تو ہمارے بات آنے اتفاق سے اسی درس مبادی العربی میں اچھا برادران کو پڑھا چکا کل. اس میں تفصیل کی بحث ادھر بھی تھی ادھر بھی اور کچھ حصہ ادھر بھی رہ گیا ہے. اب جا کر ان کو سنا دوں گا. یہاں کی بات ہے.